السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم حاضر ہیں قسط نمبر 20 کے ساتھ۔ ملکیت کی رائٹر ہیں ہیرشا۔ تو آج آپ سب لوگوں نے دل کھول کر کمنٹس کرنے ہیں۔ جیسے آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اسی طرح رائٹر کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اور زیادہ لانگ اور اچھی ایپیسوڈ دے۔ جب آپ اچھے کمنٹس ہی نہیں کریں گے تو رائٹر پھر کیسے بوسٹ اپ ہو کر اچھا لکھ سکیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ سدانہ عالم خان کو گھوڑوں کے استبل پر جب ایک ملازم نے دیکھا تھا تو اسے وہاں بے ہوش دیکھ کر اس ملازم نے اس پر پانی چھڑک کر اسے ہوش میں لایا تھا۔ شکر تھا کہ سدانہ عالم خان زیادہ خون نہ بہنے کی وجہ سے ہوش میں آ گیا تھا، ورنہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے وہ اس وقت یا تو کوما میں چلا جاتا یا موقع پر مر جاتا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ وہ بیٹھ کر اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے اس ملازم سے آج کی تاریخ پوچھنے لگا۔ 20 تاریخ، ملازم نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کیا 20 تاریخ؟ تاریخ سن کر وہ اچھلا۔ جی خان، آج 20 تاریخ ہے۔ ملازم نے اس کی زوردار آواز پر اپنا سر اٹھا کر حیرانگی سے اسے پھر سے بتایا۔ مطلب میں 2 دن سے یہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا اور میرے بارے میں کسی نے پتہ نہیں کیا کہ میں کہاں ہوں، زندہ ہوں کہ مر گیا ہوں؟ میرا باپ پتھر دل ہے مگر میری بہن بے حس نکلے گی یہ مجھے امید نہیں تھی، وہ غصے سے خود سے کہتا اٹھا۔ پلوا شاہ خان وہ کہاں ہے؟ پلوا شاہ خان کا خیال آتے ہی اس نے رک کر ملازم سے پوچھا تو ملازم نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ خان، وہ 2 دن سے غائب ہے، بڑے خان ڈھونڈ رہے ہیں مگر ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ ملازم کی بات پر اسے سکون محسوس ہوا کیونکہ اپنی فیل کی وجہ سے ہوش میں آنے کی وجہ سے اب اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر پلوا شاہ خان کا سننے کے بعد وہ اپنے دل میں ڈھیروں سکون اترتے ہوئے محسوس کرنے لگا تھا۔ لیکن اس کے دل میں اس وقت یہ بھی چل رہا تھا کہ اس رات پلوا شاہ خان بھاگ کر کہاں گئی تھی۔ جلدی سے کمنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں گائز۔ نمرا کی درد میں ڈوبی سسکی سن کر راحل شاہ کے انابے لب استہزائیہ مسکرانے لگے۔ اس کے لب نمرا کے رونے سے بھیگے لبوں کے بالکل پاس تھے۔ اگر نمرا تھوڑی سی بھی ہلتی تو ان دونوں کے لب ضرور ایک جسارت کر بیٹھتے۔ نمرا عالم خان، تمہیں کیا لگا میں تمہیں یہاں تمہارے جسم کو نوچنے کے لیے لایا ہوں؟ تو میڈم یہ تمہیں غلط لگا، کیونکہ میں یہاں تمہارے جسم کے ساتھ کھیلنے نہیں بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے لایا ہوں کہ اگر تم میری انچاہی بیوی بھی ہوتی نا تب بھی میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، کیونکہ میں امیر، بدتمیز، گھمنڈی اور خود غرض عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنا تو دور اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ اچانک سے اس نے اس کے جسم کا چھوت سمجھ کر خود سے دور کرتے ہوئے بول کر زور سے اسے بیڈ سے نیچے دھکا دیتے ہوئے وہ سخت نفرت سے اسے گھورنے لگا۔ آیا جے، کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کیا تھا اور سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد میں تم سے معافی مانگ تو رہی ہوں، پھر تم اس طرح شرٹ نکال کر مجھے ڈرانے کے بعد تم مجھ سے اس طرح روڈلی کیوں رویہ اختیار کر رہے ہو؟ وائے، میں جان سکتی ہوں؟ نمرا بیڈ کے نیچے گری اسے سخت غصے سے گھورتی ہوئی اسے اس کے بیڈ کے نیچے بے دردی سے پھینکنے پر سنانے لگی۔ تم میری اس بدتمیزی کے بابت جاننا چاہتی ہو تو سنو، میں تم سے شدید نفرت کرنے لگا ہوں، تم میرے اس رویے کی حقدار ہو، تمہیں سوچنے لگتا ہوں تو نفرت سے جلنے لگتا ہوں، تم جتنا بھی مجھ سے دور رہو گی یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، اس لیے میں جب بھی تمہیں نظر آؤں تو اپنا رستہ بدل لینا، کیونکہ اگر تم میرے راستے میں نظر آئی نا تو میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی۔ آہل شاہ نے اسے سخت غضبناک نظروں سے گھور کر بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بے انتہا غصے سے اپنی شرٹ کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں بول کر وہ اپنے مضبوط قدم باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھائے۔ یہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ نمرا ڈرتی ہوئی بول کر اس کے پیچھے بھاگی۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں اور تم آج پوری رات سائم کے فلیٹ میں رہو گی۔ آہل شاہ نے اس کے سر پر بم پھینکا۔ کیا میں پوری رات اس خالی فلیٹ میں رہوں گی؟ نمرا نے سخت ڈرتے ہوئے اسے اس اندھیرے میں ڈوبے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے اس خالی فلیٹ میں رہنے سے؟ وہاں کالج میں تو چیخ چیخ کر میرے کان پھاڑ دیے تھے تم نے کہ تم مجھے جو سزا دو گے میں اف بھی نہیں کروں گی، تو اب اف کیوں کر رہی ہو تم؟
عائل شاہ پلٹ کر استہزائی انداز میں کہتے اسے نفرت کے باعث شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نہیں ڈر رہی ہوں، لیکن یہ سزا مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ کیا تم مجھے کوئی آسان سی سزا نہیں دے سکتے ہو؟ نمرا نے اپنا ڈر ہوشیاری سے اس سے چھپاتے ہوئے کہا۔ تمہیں آسان سزا چاہیے؟ عائل نے بغور اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، نمرا نے اندھیرے فلیٹ سے ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عائل شاہ نے اس کی بات پر سن کر یکدم سے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ نمرا اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر پیچھے کھسکنا شروع کر گئی۔ وہ اس کے قریب آنے سے ڈر کر پیچھے چل رہی تھی، پیچھے رکھے صوفے سے ٹکرا کر اس کے اوپر جا گری۔ عائل شاہ کو صوفے پر گرتے دیکھ اپنے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سے جا کر اس کے پاس پہنچا اور اپنی آنکھوں میں بے شمار نفرت لیے اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگا۔ پلیز میرے قریب مت آؤ، پلیز تم۔ نمرا کو لگا وہ پھر سے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے۔ وہ سسک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو کور کرتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ڈرو مت، میں تمہارے قریب بری نیت سے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں تمہارے قریب تمہیں آسان سزا دینے کی نیت سے آ رہا ہوں۔ مس رئیس زادی، عاہل شاہ نے اس کی گردن کو پکڑ کر عجیب طرح سے مسکراتے ہوئے بولتا ہوا اس کی گردن پر دباؤ بڑھانے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز، میں یہاں ساری رات رہ کر سزا کاٹنے کو تیار ہوں۔ نمرا سانسوں کو حلق سے نکلتے ہوئے محسوس کر اس کی سخت پکڑ کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں کو اوپر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی اٹک کر بولی۔ انٹیلیجنٹ گرل، موت کی بجائے یہ سزا چن کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم گھمنڈی کے ساتھ ایک ہوشیار لڑکی بھی ہو۔ عاہل شاہ نے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹتے ہوئے بول کر اٹھا اور استحصائیہ مسکراہٹ سے جا کر اسے گڈ بائی کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی نمرا عالم خان ڈر کر تیزی سے بیڈ پر چڑھ کر کمبل میں گھس کر ڈر کی وجہ سے بری طرح سے رونے لگی۔ سویٹی، کہا تھا نا میں نے کہ صبح تمہارے گھر والوں کے لیے ایک خوبصورت نشانی چھوڑ کر جاؤں گا۔ وہ اس وقت اس کی مضبوط باہوں کے گھیرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ اسے خاموشی سے اپنی باہوں میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھ کر اس نے مسکرا کر اس کی کان کی لو کو چومتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ سر، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ حیا نے سسک کر صدمے سے کہا۔ وہ اپنی گردن پر اس کی شدتوں کے بارے میں اپنی ماں اور بھائی کو کیا جواب دے گی، یہ کب سے سوچ رہی تھی، مگر اسے جب کچھ نہیں سوجا تو وہ اسی ستمگر کے سینے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ تم کل رات مجھے ملنے سے منع نہ کرتی تو میں یہاں آ کر یہ نہیں کرتا سویٹی۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی گیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عائد مرزا نے کہا۔ سر، آپ بہت ظالم ہیں۔ حیا نے اس کے سینے سے جدا ہو کر شدید نفرت سے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تمہاری نشیلی آنکھیں روتے ہوئے بھی اور زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ رونے کی وجہ سے اس کی سیاہ آنکھیں عائد کو اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں تو وہ بے خود سے ان پر جھکا اور اپنی شدت ان پر برسانے لگا۔ دور رہیں آپ مجھ سے، آپ ایک درندہ انسان ہیں۔ مجھے اس وقت آپ سے شدید گھن آ رہی ہے۔ آپ ایک مطلب پرست لالچی انسان ہیں۔ آپ کی اس لالچ کی وجہ سے میں آج خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے آپ کو بے شمار بے حساب نفرت ہے۔ میں کل آفس میں آ کر آپ کے منہ پر ریزائن لیٹر پھینک دوں گی اور پھر جلد طلاق کے پیپر آپ جیسے ہوس پرست انسان سے پیچھے چھڑا لوں گی۔ حیا نے اسے کالر سے پکڑ کر نفرت سے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر میں ہوس پرست اور آلسی انسان ہوں تو سویٹی تم بھی کم نہیں ہو۔ اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو میرے لالچ دینے پر تم کبھی بھی اپنی خودداری نہیں بیچتی اور ریزائن لیٹر تم کبھی نہیں بھیج سکو گی، کیونکہ تم جاب چھوڑو گی تو تمہیں 10 لاکھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو تمہارے پاس 10,000 نہیں ہے تو 10 لاکھ تمہارے پاس کہاں سے ہوں گے؟ طلاق تمہیں میں بچہ ہونے کے بعد دوں گا، ابھی تم اسے بھول جاؤ اور اس ہوس پرست شوہر کو برداشت کر لو، کیونکہ ابھی کے لیے تمہارا شوہر صرف ہوس پرست انسان رہے گا، کیونکہ میں تمہاری زندگی میں جب تک ہوں میں ہمارے بیچ کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم نے میرے علاوہ کسی مرد کو اپنی ملکیت سمجھا یا بنانے کی کوشش کی تو میں اسے کسی اور کی ملکیت بننے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی نازک کمر کو سختی سے دبوچ کر عائد مرزا نے غصہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہک گئی تھی، میرے حالات ایسے تھے تو مجھے بہکنا ہی تھا، مگر آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بد دعا دیتی ہوں، آپ کی بیٹی ہو
اور اس کے ساتھ بھی کوئی درندہ بالکل ویسا کرے جو آپ اس وقت میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ حیا شاہ نے اسے سختی سے اپنی نازک کمر پکڑنے پر کمر پر اٹھتے شدید درد سے سسک کر نفرت سے اس کے کالر کو پکڑ کر اسے بد دعا دینے لگی۔ سویٹی، یہ بد دعا مت دو، کیونکہ وہ بیٹی ہماری ہوگی جس کے ساتھ وہ درندہ یہ سب کرے گا، اور اگر ہماری بیٹی کو تکلیف ہوگی تب تمہیں یہ بد دعا شدت سے یاد آئے گی اور تم پچھتاؤ گی کہ تم نے یہ بد دعا اپنی بیٹی کے باپ کو کیوں دی تھی۔ اگر یہ بد دعا نہ دیتی تو آج میری بیٹی ہنسی خوشی زندگی گزارتی۔ اسے تو اس کی بد دعا سے بالکل بھی فرق نہیں پڑا تھا، الٹا ہنستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ حیا بچہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ آج تم نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی ہو، خیریت تو ہے نا؟ حیا جو اسے کچھ کہنے والی تھی تبھی روم سے باہر اپنی ماں کی آواز پر سخت خوفزدہ ہو کر پھٹی آنکھوں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ آہ! اس کی ماں کی آواز کو سن کر عائد مرزا نے اچانک سے اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانت اس کی مرمری سفید گردن پر گاڑ دیے تو تکلیف سے حیا کی حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنی زور سے کیوں چیخی ہو؟ اس کی چیخ سن کر اس کی ماں نے زور سے بند دروازے کو پیٹتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ اماں، مچھر مچھر اتنے بڑے مچھر نے مجھے کاٹا، شاید وہ ڈینگی مچھر تھا جس نے میری گردن پر زور سے کاٹا ہے، اس لیے اماں اتنی زور سے چیخیں۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی نہا کر کچن میں بھائی اور آپ کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے آتی ہوں۔ حیا نے نفرت سے اسے اپنے قریب کھڑے شخص کو گھورتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ کیا ڈینگی؟ حیا بیٹا، تمہیں ڈینگی نے کاٹا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ورنہ تمہیں وائرس لگ جائے گا۔ تم ایک کام کرو، جلدی سے نہا کر فریش ہو کر باہر نکلو، میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ باہر سے اس کی ماں نے فکر مندی سے کہہ کر تیزی سے ناشتہ بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھیں۔ تو سویٹی، تم مجھے ایک بڑا سا مچھر سمجھتی ہو؟ آیت نے اپنا نیا نام سن کر یکدم سے جھٹکے سے اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دے کر اس کے اوپر چڑھتے ہوئے بوجھل آواز میں بولتا ہوا اس کی پوری گردن پر اپنے دانت گاڑ کر اس کی گردن کو سفید سے سرخی میں بدلنے لگا۔ ہاں، آپ کسی ڈینگی سے کم نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے مجھے آج اپنی گردن کو اپنی فیملی سے چھپانا پڑے گا۔ حیا نے اپنی گردن پر سخت جلن محسوس کرتے ہوئے شدید غصے سے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو تم سچ میں مجھے ڈینگی سمجھنے لگی ہو؟ ٹھیک ہے ڈارلنگ، آج تمہارے یہ ڈینگی تمہیں پورا دن کاٹ کاٹ کر تمہیں اپنے وائرس میں مبتلا کر دے گا۔ اس کی شرٹ کو کندھوں سے نیچے کر کے اس نے اس کے کندھے کی چمڑی پر زور سے دانت سے کھینچ کر گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پورے وجود پر بائٹ کے نشان بنانے لگا۔ جب اس نے اس کی سانسوں کو تیز محسوس کیا تو اس نے اس کے نازک نڈال وجود کو چھوڑ کر نیچے گری اپنی نائٹ سوٹ کی گاؤن کو اٹھا کر پہننے کے بعد اس پر چادر اڑا کر بس اس کی پیشانی پر بے ساختہ اپنے لب رکھ دیا اور کچھ دیر اسی طرح کھڑا ہو کر وہ اس کے نازک وجود سے اٹھتی اپنی مہک کو محسوس کرنے لگا۔ پھر ہوش آتے ہی وہ اپنی اس حرکت کو نوٹ کرتا نہ سمجھی سے اس کی پیشانی کو دیکھنے لگا کہ یہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا جو وہ اپنی قاضی بیوی کو آج ہوس بھری نہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ کیوں رہا ہے۔ جب اسے اپنے اس احساس کا پتہ نہیں چلا تو سر سے ٹک کر کھڑکی کی طرف بڑھا کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ کمرہ نیچے ہونے کی وجہ سے اونچائی کم تھی، وہ آرام سے کود کر یہاں سے نکل سکتا تھا۔ اونچائی دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور بیڈ پر اسے اسی طرح لیٹے دیکھ مسکرا کر کھڑکی پر چڑھ کر باہر گلی میں کود کر اپنی کار کی جانب بڑھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے آ کر ساگم آتش خانزادہ کچن میں چولہے پہ رکھے دودھ کو گرم کر کے گلاس میں نکال کر اپنی جیب سے ایک میڈیسن نکال کر اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کچن سے باہر نکلا اور اپنے روم کی جانب بڑھا۔ نعمت نماز پڑھنے کے بعد معمول کی طرح روم کی صفائی کر رہی تھی۔ اسے روم میں آتے ہوئے دیکھ خوبصورتی سے مسکرائی۔ خزہ جانا، لو یہ دودھ پیو۔ ساگم آتش خانزادہ نے وہ دودھ کا گلاس اس کے آگے کیا جسے نعمت نے مسکرا کر پکڑا۔ خان، یہ دودھ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ نعمت نے جب گلاس لبوں سے لگایا تو اسے دودھ کا ذائقہ سخت کڑوا لگا۔ وہ گلاس لبوں سے دور کرتے ہوئے بولی۔
پتہ نہیں خزاں جانا، ساگم آتش خانزادہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پہلی بار جھوٹ بولا۔ مجھے لگتا ہے خان یہ دودھ جلنے کی وجہ سے کڑوا ہو گیا۔ نعمت نے آخری سپ لے کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جانا چکھ کر مجھے بھی اس دودھ کا ذائقہ کڑوے کریلے کی طرح لگ رہا ہے۔ ساگم آتش خانزادہ نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس کے لبوں پر لگے دودھ کو اپنے لبوں سے مٹاتے ہوئے بول کر اچانک سے اس کے لبوں کے نچلے حصے کو اپنے دانت سے کھینچ کر اس کے لب کے نچلے حصے کو شدید سرخ کیا۔ خان اپنے لب کے نچلے حصے پر شدید درد محسوس کرتی نعمت تڑپ کر سسک اٹھی۔ ساگم آتش خانزادہ اس کی سسکی پر گلاس سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ کر اسے اٹھا کر اسی ٹیبل پر بٹھا کر اس کی سانولی گردن سے اس کے آبشار بالوں کی لہر کو ہٹا کر مدہوشی سے وہاں اپنے آرٹ کے نمونے تراشنے لگا۔ نعمت اپنی گردن پر جلن محسوس کر سسک رہی تھی۔ ساگم آتش خانزادہ گردن پر اپنے نمونے چھوڑتا اب اس کی گلابی لبوں کو دسترس میں لے کر اس کڑواہٹ کو پینے لگا جو کچھ دیر اس نے دودھ میں ملایا تھا۔ اب وہ اس کڑواہٹ کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے نعمت کو دھوکے سے چکھایا تھا۔ اس کڑواہٹ کی وجہ سے اس کی بلیک بیوٹی کو تکلیف ہوئی تھی، اب وہ اس تکلیف کو پی کر محسوس کرنا چاہتا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اسے جھوٹ بولا تھا، صرف اس دوا کے لیے، اور وہ یہ دوا اسے یہاں لانے کے بعد، اس کے قریب جانے کے بعد دیتا آ رہا تھا۔ آج وہ شہد ملانا بھول گیا تھا، اسی وجہ سے آج نعمت نے دوا کی کڑواہٹ کو دودھ میں محسوس کیا تھا۔ وہ یہ دوا دودھ میں کیوں ملا رہا تھا یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ حوریہ کی نشے میں ڈوبی آنکھیں جب پوری کھلی تو خود کو ایک جیپ میں دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا وہ ایک درندے کے چنگل سے نکل کر اب دوسرے درندے کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ وہ جیپ کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی، خوف سے سرخ اپنی آنکھوں کو آگے ڈرائیونگ کرتے شخص پر گاڑ کر وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ پرس وہ اس فارم ہاؤس میں چھوڑ آئی تھی، ورنہ زہر سے ہی اس کا کام تمام کر دیتی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی تو وہ دیر کیے بغیر اس نے وہ چیز اٹھا کر اس شخص کے کندھے پر زور سے ماری۔ وہ چیز کندھے میں لگنے سے اس چٹانوں جیسے شخص کے مضبوط ہاتھ جیپ کی اسٹیئرنگ سے پھسل گئے، جس سے جیپ چکر کاٹ کر آگے بنے بڑے سے درخت سے جا ٹکرائی۔ کون ہو تم اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ ایک ہتھوڑی تھی جس سے حوریہ نے اس شخص کے کندھے پر مارا تھا، اب وہ اس ہتھوڑی کو مضبوطی سے اس کے سر پر رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہارا خیر خواہ اور تمہیں اس دنیا کے درندوں سے چھپانے کے لیے اپنی عشق کی پناہ گاہ میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ ساحرانہ آواز سن کر حوریہ مبہوت رہ گئی۔ کس خوشی میں تم مجھے اس معاشرے کے درندوں سے چھپانے کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ وجہ جان سکتی ہوں میں؟ حوریہ نے ہتھوڑی سے مقابل کے سر کو زور سے دباتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ تمہاری دکھی باتوں سے متاثر ہو کر تم نے نشے میں سب کچھ کہہ کر اب مجھے اپنا ہمدرد بنا لیا ہے۔ اب جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے وہ ساری زندگی میری رہتی ہے۔ اب تم میری ہو تو بھلا میں سب کچھ جاننے کے بعد تمہارے اس درندے شوہر کو میں تمہیں غیر مردوں کے ہاتھوں سونپنے کیسے دے سکتا ہوں؟ اس لیے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی قید میں رکھنے کے لیے میں تمہیں تمہارے اس درندے شوہر سے دور لے کر جا رہا ہوں۔ وہی ساحرانہ آواز گونجی۔ تم مردوں کو میں چیز کیوں لگتی ہوں؟ میں تم لوگوں کے کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ حوریہ ایک بار پھر سے اس ساحر کی آواز سے ہپنوٹائز ہو گئی، مگر کچھ وقت کے لیے۔ اسے وہ ایک سائیکو لگا۔ وہ اس ساحر کے سحر سے نکلنے کے بعد ہتھوڑا اوپر اٹھا کر کہتی ہوئی اسے مارنے ہی والی تھی کہ میڈم پہلے میں چوکنا نہیں تھا، مگر اب ہوں تو سنبھل کر بیٹھو، ورنہ تم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتی ہو۔ مقابل نے حرکت محسوس کر کے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو ڈرائیونگ سیٹ کے آگے لا کر باندھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اب اس کے لہجے میں وہ پہلی والی نرمی نہیں تھی۔ حوریہ خان یکدم سے ڈر گئی اور اپنے ہاتھ ڈرائیونگ سیٹ کے آگے اس مضبوط ہاتھوں سے نکالنے لگی۔ مقابل نے اس کی کوشش پر جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تو وہ آزاد ہوتے ہی تیزی سے جیپ سے نیچے کودی۔
वेट अ मिनट, उसे खौफज़दा जीप से उतरकर भागते हुए देख उस शख्स ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर उस जीप से कूदते हुए उसके पीछे से पुकारा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, तुम मुझे कत्ल कर दोगे। हुरिया पलटे बगैर खौफ से बोली। पहली बार उसे किसी से इतना खौफ महसूस हो रहा था। वो खौफ से भाग रही थी। सामने एक दरख्त को देखकर वो उसके पीछे जाकर छुप गई। ठा ठा गोली हुरिया के दरख्त के पीछे छुपने की वजह से उस शख्स ने सख्त गुस्से से दरख्त पर चला दी। गोली की भयानक आवाज़ पर हुरिया ने अपने कान पर हाथ रखकर जोर से चीख मारी। उसके चीख पर दरख्त पर बैठे परिंदे डर के शोर मचाते हुए वहां से उड़ गए। साकिब नेमत को कौन सी दवा दे रहा है? हुरिया को क्या वो शख्स मार देगा? निम्रा के साथ अब क्या होगा? हया कैसे आयत से पीछा छुड़वाएगी? सदान आलम खान क्या पलवशा खान को ढूंढेगा? या ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें और जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा वीडियो का कमेंट भी लाजमी होना चाहिए सबका, 2 to 3 लाइन्स का, ताकि हमारा दिन अच्छा गुजरे और आपको इसी तरह मज़े की एपिसोड्स मिलती रहें। आपकी राइटर हीर्षा आपको इस तरह के एपिसोड्स देती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।